وفقنا وجميع المشتغلين بجاه محمد وعلى طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری صورت موضوع قرار پائی ہے وہ صورت ہے قرآن مجید کی سورہ الغاشیہ۔ قرآن مجید کی یہ سورہ علماء مفسرین نے اس صورت کو مکی صورت قرار دیا ہے اور اس صورت کی 26 آیات ہیں۔ اگر آج یہ مکمل اس کا میسیج ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی نگاہ میں یا قرآن کریم کے آئینے میں ہمارا کردار، تو آج مکمل ہو گئی تو صحیح ہے، ورنہ جتنی آیات باقی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے اس سورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا من قرأہا حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، سورہ الغاشیہ کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس سورت کی تلاوت کے صدقے میں اس سے حساب جو ہے آسان لے گا۔ یعنی لوگوں کا حساب مشکل ہوگا، اس سورت کے پڑھنے والے کا حساب آسان ہوگا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے میدان معاشر میں حساب میں آسانی ہو تو وہ اس سورت کی تلاوت کرے۔ اور اس کے بعد روایت ہے جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے یہ دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد، فرمایا من ادمن قراءہ هل اتاک حدیث الغاشیہ فی فریضۃ او نافلۃ عشاہ اللہ برحمتہ فی الدنیا والآخرہ۔ امام علیہ السلام زبان عصمت سے فرما رہے جو شخص سورہ الغاشیہ کی تلاوت کرے واجب نماز میں یا مستحب نماز میں، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو میدان دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں بھی اللہ کی رحمت میں رہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت میں رہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مستحب یا واجب نماز میں اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اب سوال آ رہا ہے، مثال کے طور عام لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ قبلہ بعض صورتیں ہمیں تو قرآن کی یاد نہیں ہے، کیا ہم موبائل سے یا ہم سامنے پیپر رکھ کے قرآن کھول کے دیوار پہ چسپاں کر کے کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت السستانی فقہا ہماری اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح، دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، تو لہٰذا پڑھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جو بحث ہے جو فقہا نے کی ہے وہ اس میں کہ قرآن کی طرف دیکھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس بات کو میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں، تو ایک فقہا کا اختلافی فتویٰ ہے۔ تو یہاں پر یعنی اس روایت میں کیا فرمایا کہ جو شخص یعنی اس سورت کی مداومت کرے دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت میں رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی بیت اللہم صل علی محمد۔ اور اس روایت کے اگلے جملے میں امام فرما رہے ہیں وَأَتَاهُ الْأَمْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اللہ سبحانہ وتعالی میدان قیامت میں اس شخص کو عذاب جہنم سے امان عطا کرے گا۔ یعنی جو دوسرے لوگ گھبرا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، گریہ کر رہے ہوں گے، ہائے افسوس کر رہے ہوں گے، یہ شخص اللہ کی امان میں رہے گا، اللہ کے عذاب سے۔ تو یعنی 26 آیات ہیں، تو لہٰذا انسان جو ہے اس کی مداومت کرے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے انسان۔ اب ان آیات کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ یہ 7 آیات ہیں۔ پہلے ان کے پیغام کی طرف توجہ، باقی آیات۔ اب پہلے ان کا ترجمہ سنیں آپ۔ پہلی آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی حل اتاک حدیث الغاشیہ، پہلی آیت مجیدہ، جس کا ترجمہ ہے کیا آپ پر ہر چیز، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ یہ خطاب ہو رہے رسول اللہ کو، فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ پر چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے؟ چھا جانے والے کی خبر پہنچی ہے، یعنی کس کی؟ قیامت کی، یعنی یوم قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی چھا جانے والی، یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی تو قیامت کا وجود ہوگا۔ تو کیا آپ تک یہ خبر پہنچی ہے؟ پہلی آیت۔ دوسری آیت کا ترجمہ وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ لوگوں کے چہروں کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اس دن کچھ چہرے خوار ہوں گے، یعنی ذلیل و خوار۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ خوار ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تیسری آیت کا ترجمہ عاملۃ ناصبہ، وہ مصیبت سہ کر تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی جو چہرے خواری کی حالت میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مصیبت سے تھکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں سے مصیبت زدہ ہونے کے آثار نمودار ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ آیت نمبر 4، تصلی نارا حامیہ، دکھتی ہوئی آگ میں جلس رہے ہوں گے، یعنی یہ جو لوگ میدان معاشر میں یہ گناہگار و مجرمین لوگ دکھتی ہوئی آگ میں جلس رہے ہوں گے۔ تسقى من عین آنیہ، وہ سخت کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پیئیں گے، جو جہنم میں یعنی ان کے لیے جو کھولتا ہوا پانی ہے اس سے وہ پانی پئیں گے، اس سے سیراب ہوں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیس لہم طعام، یعنی ذری اس آیت مجیدہ میں استعمال ہوا ہے۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا الا من ضریع، مگر یہ کہ ذری سے ہوگا۔ کیا مطلب اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ ذری کہتے ہیں ایک بوٹی ہے جو بدبودار اور کانٹے والی، بدبودار چیز انسان نہیں کھا سکتا، کھانا جو انسان نے خود گھر میں بنایا ہو بدبودار ہو وہ نہیں کھا سکتے۔ ایک بوٹی بدبودار جو کانٹے دار ہے، جس کا نگلنا اور کھانا ممکن نہیں ہے، اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے۔ ذری یعنی بدبودار کانٹے کے علاوہ انہیں اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ملے گا۔ یہ مجرمین، یہ گناہگار دنیا میں زندگی عیاشی کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ، بے راہ روی کا شکار ہو کے گزار رہے ہیں، ان کو قرآن ہر آیت میں خبردار کر رہا ہے کہ جب آئیں گے تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے، جب وہ جہنم میں ان کو کس طرح سے، کن چیزوں سے غذا اور پانی ان کو دی جائے گی۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسی غذا جو نہ انہیں موٹا کرے گی اور نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گی، یعنی یہ ایسی غذا ان کو دی جائے گی وہ لاغر کے لاغر ہی رہیں گے، نہ ان کو موٹا کرے گی یعنی صحت مند کرے گی اور نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گی۔ یہ جتنا کھائیں گے
یہ خاردار بدبودار بوٹی تب بھی کہیں گی ہمیں کچھ اور چاہیے۔ ان کے مقدروں میں جو دنیا میں بد کرداری، بد عملی، فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی کی زندگی گزارتے رہے، اپنی زندگی کو انجوائے کا نام دے کے شراب نوشی کرتے رہے، کلبوں میں جاتے رہے، زنا خانوں میں جاتے رہے، دین کا مذاق اڑاتے رہے، ان کے لیے یہ خبردار کیا جا رہا ہے، دیکھو اپنی دنیاوی عارضی خوشی کی خاطر، عارضی آرزوؤں کی خاطر اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ قرآن غفلت سے مومنوں کو بیدار کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ذکر کیا، پہلی آیت میں قیامت کا تذکرہ کیا اور دوسری آیات میں بھی قیامت کا ذکر ہے، تو گویا یہ جو 7 آیات ہیں ان میں قیامت کا ذکر ہے، اور یہ بتایا کہ انسان میدان معاشر میں کس طرح کیسی شکل و صورت میں محشور ہوگا، اور اس کی غذا اور اس کا پانی جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ اب پہلی، دوسری اور تیسری آیت مجیدہ، یعنی پہلی میں قیامت کا ذکر، دوسری اور تیسری آیت میں گنہگار اور مجرمین لوگوں کے چہروں کی کیفیت کو ذکر کیا ہے کہ وہ خواری والے چہرے، ذلت اور خواری کے چہرے والے آئیں گے، اور ان کے چہروں پہ مصیبت زدہ ہونے کے تھکے ہوئے آثار، افسردگی کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 ارشاد ہوا یعرف المجرمون بسیماہم، میدان معاشر میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، چہروں کی علامتوں سے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں چہروں کی علامتوں سے کیسے پہچانے جائیں گے؟ کہا کہ جو لوگ دنیا میں حرام کاموں میں مشغول ہیں، مثلا جو دنیا میں شراب نوشی کرتے ہیں، میدان معاشر میں آئیں گے، جو جن کاسوں میں، جن گلاس میں، جس بوتل میں وہ شراب پیتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی۔ اگر جوئے کے آلات، تاش، کارڈ، شطرنج یہ کھیلتے ہیں، یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی۔ یہ اسی طرح سے مثلا جو داڑھی کو شیو کرنے کے لیے ریزر یا دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ان کے ہاتھ کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ۔ اگر اس بات کو اور کھولیں، آج کے دور میں موبائل ہر شخص نے، وہ لوگ جو موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو خلوتوں میں بیٹھ کے فحاشی اور بے حیائی، ٹک ٹاک، گانے، بیہودہ جو ہے وہ ویڈیوز اور کلپس جس سے مومن کا ایمان برباد ہو، تو لہٰذا جب ہم اپنی خلوتوں کو اس طرح سے نجس کریں گے، یہی چیزیں میدان معاشر میں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں یعرف المجرمون بسیماہم، میدان معاشر میں مجرمین اپنے چہروں سے پہچانا جائے۔ لیکن اللہ نے اس آیت مجیدہ میں سورہ رحمان میں آگے کیا فرمایا؟ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، یہ صرف چہروں سے نہیں پہچانے جائیں گے، چہروں سے تو پہچانے جائیں گے، اللہ فرما رہا ہے ان مجرمین کو ملائکہ ان کے سر کے آگے کے بالوں سے پکڑیں گے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر ان کو میدان معاشر میں گھسیٹیں گے۔ اب میں اس آیت مجیدہ کی وضاحت اس طرح کرتا ہوں، دیکھیے میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہمارا باپ، ہمارا بڑا بھائی جو ہم سے محبت کرنے والا ہے، اگر وہ اسی محفل میں، ذرا متنبہ رہیے گا، اگر اسی محفل میں ہمارا باپ، ہمارا بڑا بھائی آ کے ہمارے بالوں کو پکڑے، ہمارے پاؤں سے پکڑ کر ہمیں اسی محفل میں گھسیٹے، اپنے ایمان سے بتائیے درس قرآن میں بیٹھے، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کہیں گے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، مجھے میرے باپ نے رسوا کر دیا ہے،
مجھے میرے بھائی نے رسوا کر دیا کہ اس درس سے قرآن کی محفل میں جہاں پر آپ شرفا بیٹھے ہیں، روزے دار ہیں، نمازی لوگ ہیں، یعنی آپ کے درمیان ایک مومن کو آپ کو اگر گھسیٹا جائے آپ پسند نہیں کریں، مجھ سے میرے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے، میرے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو دین خدا کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو مجرمین ہیں، مجرمین کون ہیں؟ بے نمازی ہیں۔ مجرمین کون ہیں؟ روزہ چھوڑنے والے ہیں۔ مجرمین کون ہیں؟ جو خمس و زکوٰۃ کو ترک کرنے والے ہیں۔ مجرمین کون ہیں؟ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، غیبت خور ہیں، چغل خوری کرنے والے ہیں، یعنی جتنے محرمات حرام کام ہیں وہ انجام دینے والے مجرمین ہیں۔ قرآن مجرمین کہہ رہا ہے، مجرمین، کسی ایک گناہ کا نام نہیں لے رہا، کہا کہ جتنی آپ گناہوں کی فہرست بنا سکتے ہیں وہ سب مجرمین کی فہرست میں آتے ہیں، چاہے وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے آپ گانے سن رہے ہیں، چاہے آپ فحاشی اور بے حیائی کے آپ جو ہے وہ پکچرز دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو میدان معاشر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن کی آیت ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہی ہے؟ یعنی میدان معاشر میں ہمارے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا ان لوگوں کو جو مجرم ہیں، اللہ کے دین کا مذاق بنانے والے ہیں۔ تو میدان معاشر میں کون ہوں گے؟ میدان معاشر میں حضرت آدم سے لے کر سید الرسل تک تمام انبیاء ہوں گے۔ میدان معاشر میں ان تمام انبیاء کے اوصیاء ہوں گے۔ میدان معاشر میں ان تمام انبیاء کے جو ہے وہ امتیں ہوں گی، ان کے کلمہ گو ہوں گے، یہ سارے اولین و آخرین میدان معاشر میں ہوں گے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میدان معاشر میں مجرمین کو ان کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے، اے مجرمین، ایک برا انجام دینے والوں، آج تم چار لوگوں میں اگر تمہارے کوئی سر کے بال پکڑ کر گھسیٹے تم اپنی توہین سمجھتے ہو، تمہارے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹے اپنی توہین سمجھتے ہو۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمام انبیاء، اولیاء اور امتیں یہ منظر دیکھیں گی اور تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھسیٹا جا رہا ہوگا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اللہ خبردار کر رہا ہے، اے مومن، اے قرآن پہ ایمان رکھنے والے، اپنی کل کی فکر کر، اپنی اصلاح کی فکر کر۔ صرف دنیا جو ہے وہ خواہشات اور لذات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ دنیا میں جس نیک ہدف اور مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو یہاں پر یہ آیت نمبر سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 اب سورہ مومن آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون۔ اب دیکھیے اس آیت مجیدہ میں اللہ نے مجرمین کی کیا کیفیت بیان کی ہے۔ قرآن ہے، میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بعد میں مولانا صاحب تو میں بہت ڈرا رہے تھے، میں نہیں ڈرا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 میں اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، ان کو بھاری بھاری توق اور وزنی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ مجرمین، یہ گناہگار آگ کے زنجیر ہوں گے، توق ہوں گے اور ان میں جکڑا ہوگا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی پہلے سورہ رحمان میں بتایا کہ بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، اس آیت میں بتایا صرف پکڑا نہیں جائے گا، گھسیٹا نہیں جائے گا۔ یہ دیکھیں نا ذرا قرآن کس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے۔ جیسے ایک سرکش بچہ ہوتا ہے، اس کو بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں محلوں میں، گلیوں میں، جو بعد ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ مثلا جو پڑھائی کی طرف نہیں جاتا یا کسی کام کی طرف نہیں جاتا تو کیسے اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہو۔ میدان معاشر میں یہی حشر کریں گے کہ تم نے اللہ کے دین کو معمولی سمجھا،
پہلے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور پھر اس کو بھاری بھاری اس کو توق و زنجیر کی بیڑیاں اور یہ ان میں جکڑ کر بالآخر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو تمہارے اعمال دنیا میں تھے یہ اس کی سزا تمہیں دی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحر میں۔ بارے دیگر باواز بلند صلوات۔ آیت نمبر 4 میں کیا ارشاد ہوا؟ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، دکھتی ہوئی آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے میں جہاں بھی زندگی گزاروں ہر موسم کے اعتبار سے مجھے جو ہے سہولت ملے۔ مثلا اب جو گرمیاں ہیں تو ماشاءاللہ یعنی یہاں پر اس حال میں اے سی حال ہے، آپ ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے، لیکن اگر یہ سردیاں آ جائیں گی تو اسی حال میں ہیٹر ہوں گے۔ یعنی بشری طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ سردیوں میں اس کو گرم ماحول دیا جائے اور گرمیوں میں اس کو ٹھنڈا ماحول دیا جائے۔ اللہ خبردار کر رہا ہے، اے بد اعمالی اور اے مجرمین، اے گناہ انجام دینے والوں، پھر میدان معاشر میں تم اپنی زندگی گزار کے آؤ گے، میدان معاشر میں جو تمہیں ماحول ملے گا وہ پھر ہماری مرضی سے ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا؟ جو قرآن مجید کی آیت مجیدہ وَتَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، دکھتی ہوئی آگ میں جلس رہے ہوگے، گرم ماحول، وہاں نہ سردی نہ صرف گرمی ہی گرمی ہوگی، جلانے والی ہوگی۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ 4 ماہ بعد وہاں سردی آ جائے پھر وہاں پر ٹھنڈا موسم ہو جائے، بلکہ وہاں پر صرف جلنا ہی جلنا ہے۔ تو لہٰذا قرآن خبردار کر رہا ہے، اے مومن کس غفلت کی زندگی گزار رہا ہے؟ تو اپنی زندگی میں ٹھنڈا اور گرم ماحول پسند کرتا ہے تو پھر اپنی زندگی کو اس قابل بنا جو مستقل جو ابدی زندگی ہے، وہاں پہ پھر تو رحمان کی رحمت کے سائے میں، محمد والے محمد کے محبت کے سائے میں، جنت میں ان کے ساتھ اس ماحول میں رہ سکے جو تمنا ہم کرتے ہیں جنت میں رہنے کی، اعمال جنت والے نہیں کرتے۔ اللہ صلی علی۔ میں جہاں پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے یہاں ہر شخص وہ یہی چاہتا ہے کہ میں پہلے بزنس کروں اس کے بعد میں گھر بناؤں، ایسے کہ نہیں؟ یعنی اگر غریب طبقے سے ہے یا مثلا متوسط گھرانے سے ہے یا بڑے گھرانے سے، ہر ایک بزنس، گھر، گاڑی اور سب کچھ ٹھیک ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں، معصوم کی روایت ہے، تمہارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ہر ایک میں عبرت ہے، ہر ایک میں، حتیٰ کہ ہم یہ سپیکر ہے اس میں بھی عبرت کا پیغام موجود ہے، اگر ہم اس میں ابھی فکر کریں ہر چیز میں عبرت ہے۔ اب یہ جو ہم گھر بناتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ عام لوگ 2 مرلے کا گھر بناتے ہیں، 1.5 مرلے کا گھر بناتے ہیں، اس مکان بنانے کے لیے ان کو کتنی زحمت اٹھانی پڑتی ہے؟ کتنے سال؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، ایسے کہ نہیں؟ یعنی ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق جو مکان بناتا ہے اس کو چند سال ضرور لگتے ہیں، پھر جا کے وہ مکان بناتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، عارضی زندگی ہے، اس میں ہم زندگی گزارنے کے لیے اپنا جو مکان بنا رہے ہیں تو ہماری عقل کہتی ہے کہ آپ کو پہلے کچھ جمع کرنا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، محنت کے بعد پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ رہائش کے قابل ہوں گے جس میں وہ آپ تمام نعمتیں اپنی آسائش اور آرام کی مہیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو محنت کرنی ہے، یعنی آپ کو عمل کرنا ہے، ایسے کہ نہیں؟ جو ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ اے نادان، اے غافل انسان، تو اپنی دنیا میں چھوٹا سا گھر بنانا چاہتا ہے اپنی آسائش و آرام کے لیے، وہاں اس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، اور جو آخرت میں گھر چاہتا ہے اور وہ گھر بھی عام نہیں بلکہ وارثان جنت محمد والے محمد کے پڑوس میں، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہمیں زحمت بھی نہ کرنی پڑے، اس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ لہٰذا وارثان جنت یہی تو چاہتے ہیں آپ دیندار بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ قرآن والے بن جائیں، آپ ہم آل محمد کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں،
آپ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، آپ سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنے والے بن جائیں، آپ اخلاق کریمہ کے مالک بن جائیں، آپ ائمہ اہل بیت کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اہل بیت اطہار ہم سب کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بارے دیگر بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی تو یہاں پر صورت میں یہ بیان ہوا کہ ان کو پانی کیسے پلایا جائے گا؟ تسقی من عین آنیہ، یعنی کھولتا ہوا پانی۔ اب کھولتا ہوا پانی یعنی جہنم میں گناہ گاروں کا جو پانی وہ کیسا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ اللہ جہنمیوں پر پیاس کو مسلط کرے گا، پھر ان کو گرم پانی پیپ آلودہ پینے کو دیا جائے گا۔ صرف پانی نہیں، پہلے اللہ جہنمیوں پہ پیاس کو مسلط کرے گا، پیاس سے نڈھار ہو جائے گی، پھر ان کو گرم پانی ملے گا، اور وہ صرف گرم پانی نہیں ہوگا، پیپ آلود جو زخموں سے گندا پانی بہنے والا اس سے آلودہ پانی وہ دیا جائے گا۔ لوگ پیاس کی شدت کی وجہ سے زیادہ پی جائیں گے، شدت پیاس کی وجہ سے زیادہ پی جائیں گے، لیکن ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ قرآن مجید کی اس آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں فرما رہا ہے کہ جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا وہ اس قدر گرم ہوگا کہ ان کی آنتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گل کر گر پڑیں گی۔ یہ سارا میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ قرآن ہمیں خبردار کر رہا ہے، غفلت سے باہر نکال رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس آیت مجیدہ میں یہ ہمیں خبردار کیا گیا۔ معصوم فرماتے ہیں، روایت ہے، اگر اس پانی کا ایک قطرہ، اگر اس پانی سے ایک قطرہ ڈالا جائے تو اس کی یعنی دنیا میں ڈالا جائے تو اس سے خاک نظر نہ آئے جس سے سب کچھ جلا دے۔ جہنم کا وہ کھولتا ہوا ایک قطرہ پانی کا ڈالا جائے، جہنم کا پانی، تو وہ خاک کو جلا کے رکھ دے، یعنی سب کچھ جلا دے۔ تو قرآن مجید آیت نمبر سورہ نبا میں اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا الا حمیما وغساقا، الا حمیم اور غساق۔ بعض مفسرین نقل کرتے ہیں غساق جہنم میں وہ چشمہ ہے، غساق جو سورہ نبا میں آیا ہے، غساق کا ذکر علماء مفسرین فرماتے ہیں غساق جہنم میں وہ چشمہ ہے جس میں زہریلے جانوروں کی زہر گل رہی ہے، اور اس زہریلے پانی کو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جہنم میں مجرمین کا جو کھانا ہے وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی بدبودار کانٹے کے علاوہ انہیں کوئی شے کھانے کو نہ دی جائے گی، یعنی خاردار جھاڑی جو حنظل کا اگر آپ نے دیکھا ہو، حنظل کا جو پھل، حنظل سے بھی کڑوا بدبودار، حنظل سے بھی بدبودار کھانے کو دی جائے گی، جو نہ انسان کو طاقتور موٹا تازہ کرے گی نہ انسان کی بھوک کو ختم کرے گی۔ یہاں پر ہمارے پاس روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، روایت میں فرمایا وَرَجُلٌ يَسْتَلِذُّ الرَّفَثَ وَالْفَحْشَ وَيَسِيلُ مِنْ فِيهِ قِيحٌ وَدَمٌ۔ دیکھیے بہت جو ہے وہ عبرتناک روایت رسول اللہ نے نقل کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا جو دنیا
میں مرنے سے جو دنیا میں مزے سے بد کلامی کرتا ہوگا. رجل یستلذ الرفث، دنیا میں مزے سے بد کلامی کرتا ہے. والفحش، اور گالیاں دیتا ہے. فیسیل من فیہ، تو اس کے منہ سے بہہ رہا ہوگا. کیا بہہ رہا ہوگا؟ قیع ودم، اس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا. جو مجرمین کو خون اور پیپ کے پیالے پلائے جائیں. جو لوگ یعنی گھروں میں عام طور پہ گالم گلوچ دیتے ہیں، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے. مستدرک الوسائل کی روایت ہے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں اس روایت میں، جو شخص گالی دیتا ہے 5 گالیاں امام نے خود بتائی. جو شخص کسی کو فاسق کہے، جو شخص کسی کو منافق کہے، جو شخص کسی کو کافر کہے، جو شخص کسی کو خبیث کہے، جو شخص کسی کو گدھا کہے. امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو اس طرح سے گالی دے اس کو 39 کوڑے مارنے چاہیے. اب بتائیں ہمارے گھروں میں کون ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہہ دیں خبیث، یا ان کو کہہ دیں گدھا، یہ ہم اخلاق آل محمد کب اپنائیں گے؟ اخلاق اہل بیت آل محمد کے چاہنے والوں کو فائدہ دے گا، غیروں کو فائدہ نہیں دے گا. لہٰذا ہم کسی مومن کو کہہ دیں یہ منافق ہے، یہ فاسق ہے، یہ کافر ہے، اجتناب کریں اس چیز سے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتے تھے. ہم نے اگر کسی کے اندر خرابی دیکھ لی ہے تو ہم کیوں اس کو منافق، کافر اور فاسق کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ اگر آپ مومن سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ ہدایت سے محبت کرتے ہیں تو پھر مومنوں کی اصلاح کریں، مومنوں کی ہدایت کریں. میں نے پہلے بھی روایت ذکر کی تھی کہ روایت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، آپ نے فرمایا یا علی دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پر سورج کی روشنی پڑے. اے علی اگر تم اس کو راہ خدا میں صدقہ کر دو، یہ اس کے برابر سونا. دنیا و دنیا میں جو کچھ ہے اس پر سورج کی روشنی پڑے، اس وزن کی مقدار کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دو. اے علی یہ صدقہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا یہ افضل ہے تیرے وجود سے ایک شخص ہدایت پا جائے. کوشش کریں لوگوں کی ہدایت کی کوشش کریں. بے نمازی اگر کوئی ہے تو اس کو نمازی بنائیں. علماء سے دور ہے، علماء کے قریب لے کر آئیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا، ٹائم دیں اس کو، قرآن کی تعلیم دیں. مسائل شرعی سے واقف نہیں ہے، اس کو وقت دیں، اس کو احکام شرعی سمجھائیں. تو لہٰذا مومن کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ خود بھی دین کی پابندی کرے اور دوسرے برادران ایمانی کو بھی دین کی طرف دعوت دے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. جی چند سوالات ہیں مومنین کی طرف سے. ایک سوال کی سفارش